بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام باٹم لائن کے ساتھ چودھری اکمل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑی سی آج جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ سیاسی درجہ حرارت میں تو بظاہر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ لیکن جمعرات والے دن ایک حوصلہ افزا خبر جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی، جب ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا، جو ہماری بارڈر ٹریڈ ہونی ہے اسٹارٹ۔ یہ 2012 میں ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس 2012 کے بعد اب جا کے پہلی مارکیٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی اکراس دا بارڈر، جو ہمارا ایران کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ٹریڈ شروع ہوئی ہے، تقریباً 6 کے قریب اس طرح کی مارکیٹس اسٹارٹ کرنے کا جو ہے وہ تھا پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے 100 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہے، اس کا بھی اناگوریشن کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھی اور ہیلدی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر معاشی صورتحال کو دیکھیں تو ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ فگرز کو بھی شیئر کرتا ہوں کیا ہیں، لیکن جو ہماری انرجی پروڈکٹس ہیں، جس میں آئل آ جاتا ہے یا اس میں کوئلہ ہے، قدرتی گیس ہے، LNG ہے، تو یہ تقریباً پچھلے سال میں 30% کے لگ بھگ تھی ٹوٹل ہماری امپورٹس کا، اور 23 بلین جو ہے وہ ڈالرز میں اگر میں بات کروں تو وہ تھی، یعنی ایک سبسٹینشل ہمارا جو ریونیو ہے فورن ایکسچینج کا، وہ جو ہے وہ اس میں ہمارا کنزیوم ہوتا ہے۔ ان حالات میں ایران کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ بڑے دور رس اس کے نتائج ہوں گے۔ ایک اکانومی کے اوپر تو امپیکٹ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو ہے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، دیٹ ہیز اندر پارٹ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چائنا نے سعودی عرب میں اور ایران میں بھی صلح کروائی ہے، اور دیگر بڑا پازیٹیولی رول پلے کر رہے ہیں۔ تو بظاہر اب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ IMF کو بالکل ہی بائے بائے کہنے کا پروگرام بنا چکی ہے، اور جو بھی ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ہم IMF کو نہ بھی میرے خیال میں چلیں، اس کے بغیر بھی جو ہے وہ کافی ساری اپرچونٹیز اویلیبل ہیں۔ لیٹ می شیئر دی فگرز کہ جو ہماری پچھلے سال جولائی سے اپریل تک کی جو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، جسے ہم تجارتی خسارہ کہتے ہیں، دیٹ واز 39 بلین، اور اس میں تقریباً 16 بلین کے قریب جو ہے نا وہ کمی آئی ہے۔ وہ جولائی سے اپریل 2023 تک جو ہے وہ 23.7 بلین کے اوپر آیا۔ تو دس از اے لینڈ مارک 16 بلین، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ 22 سے 25 بلین کے نیکسٹ ایئر میں جو ہے وہ ہم نے قرضے ادا کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی امپورٹس کو بھی کرٹیل کر لیں تو ہم قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، اپارٹ فرام ادر اکنامک ایکٹیویٹیز۔ تو میرے حساب سے تو یہ بہت ہی ایک ہیلدی قسم کا سائن ہے۔ ہماری بہت کم ہے ایران کے ساتھ تجارت، 500 ملین ڈالر کی، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر چیزیں ایران سے آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں سے تو نہ ہونے کے برابر ہے، 40-50 ملین کی ہماری یہاں سے چیزیں۔ تو نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس چیز کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کریں گے ملک بوستان صاحب، فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ فورن کرنسی کے حوالے سے اور جو ڈالر کے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا ان کا تجربہ ہے۔ اشفاق تولا صاحب جوائن کریں گے، آج کل منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اور تو ان سے ہم بات کریں گے، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پہ اکانومی کی، اور اس کو ہم دیکھیں گے ود پرسپیکٹیو آف یہ جو ایران کے ساتھ ہماری جو تجارت بحال ہونے جا رہی ہے بارڈر کے تھرو، اور پھر لیٹر آن جو ہے وہ مزید اس میں جو اضافہ ہوگا تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ملک بوستان صاحب نے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو سر، یو ویلکم۔ اچھا سر، یہ بتائیں، جمعرات کو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ٹریڈ کا شروع کیا ہے سلسلہ بارڈر کے اوپر، ظاہر 2012 کا یہ ایگریمنٹ تھا، اور 6 اس طرح کی مارکیٹس بنانی تھیں، میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے ڈالر کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ میں سمجھے پاکستان میں اقتصادی طور پہ ایک نیا دور کا آغاز ہوگا، اور پاکستان کے روپے پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا بل انرجی کا ہے،
جو کہ $3 ارب ماہانہ ہے، اور اگر ہمیں سستی وہاں سے بجلی اور گیس مل جاتی ہے، حالانکہ ہمارا 1990 کا معاہدہ پینڈنگ چل رہا ہے، 2700 کلومیٹر کی گیس لائن جو کہ ایران نے مکمل کر لی ہے، لیکن ہم امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس کو یوز نہیں کر پا رہے، اور کل بھی اس کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 24 میں یہ معاہدے کی ٹائم باہر ہونے والا ہے، اور پھر آپ کو پلنٹی کا مسئلہ ہوگا تو دونوں ملکوں کے اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو امریکہ کو اعتماد میں لے کے فوری طور پر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں وہاں کے 15 سے 20 ڈالر کے ایکولنٹ جو ہے کروڈ آئل ملے گا، گیس بھی سستی ملے گی، پاکستان کی جو ہے ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی، اور پاکستان کا ٹریڈ ابھی انشاءاللہ سرپلس ہے، اور مزید سرپلس ہوئے گا، اور ہمیں قرضوں سے اور لون لینے سے نجات مل جائے گی۔ تو پاکستان ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، دونوں ملکوں کے جو ہے صدیوں سے تعلقات ہیں، اور پاکستان کو جو ابھی سیکورٹی کا بھی مسئلہ زیر بحث لایا گیا، شیعہ سنی جو کہ دونوں ملکوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے، انہوں نے کہا جس کو ہم آپس میں طے کریں گے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اور اس سے جو ہے اس مارکیٹ کے کھلنے سے پاکستان کو بہت سی چیزیں جو ایران اس وقت جب سے پابندیاں لگنا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور اس نے ہر چیز پروڈیوس کر رہے ایکسپورٹ کر رہے، اور ہم دنیا سے مہنگی ایکسپورٹ اس وقت $6 ارب تو خالی ہم فریڈ کا پے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری فریڈ کی بھی بچت ہوگی، چیزیں بھی سستی ہوگی، ڈیوٹی فری ہوئے گا، اور ابھی جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم آزاد تجارتی معاہدے کی میں داخل ہونے والے ہیں، اور میں اس کو جو بہت جلد فائنل کر دوں گا، اس میں سرمایہ کاری میں اور میں اضافہ ہوگا، اور تجارت میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے روپے کی تقویت ملے گی۔ تولا صاحب یہ بتائیں، جمعرات کو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایران پاک ایران بارڈر کا جو دورہ کیا ہے، تو اس کے اکنامیکل جو بینیفٹس ہمیں ہوں گے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتنا بھی آپ نیبرنگ کنٹریز سے ٹریڈ کریں گے اتنی آپ کی معیشت میں بہت اس کے اچھے اثرات ہیں۔ تو ان مثبت اثرات میں سب سے پہلا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو موومنٹ کاسٹ آف جو گڈ ہے اور کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کافی سستی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اویلیبلٹی آف گڈس بہت جلدی مل جاتی ہے۔ تو یہ دو تو بڑے بیسک فوائد ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کنٹری لائک ایران جن کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کافی کم ہے، کیونکہ ان کے جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ ہمارے مقابلے میں کم ہے، تو ان کا انفلیشن بھی ویسے بھی کم ہے، تو اس لیے میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا اور یہ اقدام آپ کا ہوا تھا 2012 کے اندر، اور میرا خیال ہے یہ اس میں 6 مارکیٹیں بنی ہیں، اور ابھی تو پہلی ایک مارکیٹ بنی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے ہم 10 میگا واٹ بجلی دیتے تھے، اور اب ہم انشاءاللہ 100 میگا واٹ ان سے دیں گے۔ تو دس شوز کہ آپ کی ترقی میں ان کا ایک رول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے تجارتی تعلقات بڑھتے ہیں تو دوستیاں پروان چڑھتی ہیں، تو وہ جو دوستیاں ہیں آپ کی، جو خدا نہ خواستہ کہیں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے۔ میں نے اپنے سر انٹرو میں بھی بتایا کہ بیسیکلی ہمارا جو اس وقت تقریباً 30% کے قریب لگ بھگ جو ہے نا وہ امپورٹس جو ہیں وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہیں، جن میں آئل بھی ہے، کول بھی ہے، گیس بھی ہے، اور LNG وغیرہ بھی ہے۔ تو اس سے ہمارے جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر کس حد تک امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جیسے ابھی آپ آئل کی پرائس دیکھیں مارکیٹ میں گر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کول کی پرائس گر گئی ہے، پام آئل کی پرائس گر گئی ہے، تو یہ تو ایک سائیکل ہوتا ہے، وہ سائیکل نیچے آ رہا ہے تو آپ کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ سائیکل اوپر جاتا ہے تو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں گے بیکاز آف یوکرین وار آپ کا پرابلم آ رہا تھا، اب آپ کو میرا خیال ایز آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نیبرنگ کنٹری سے لیتے ہیں، اور اگر آپ کا لانگ ٹرم معاہدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور اگر آپ کو وہ ریزنیبل ڈسکاؤنٹ دے دے، تو میرا خیال ہے آپ کو تو پازیٹیو بینیفٹ ہی مل سکتا ہے نا اس کا۔ جیسے آپ اگر رشیا سے لیتے ہیں، اگر فرض کریں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 75-80 کے قریب ڈالر کی اگر آپ کی پر بیرل کاسٹ ہے، اور اگر آپ کو رشیا سے $60 کا ملتا ہے، لیٹ اس اسیوم کہ جی منیمم پرائس جو ہمیں مل رہا ہے تو $20 پر بیرل تو آپ کو اچھا خاصا ہو گیا نا۔ $20 کا مطلب ہے آپ، کیونکہ آپ کی ڈیویلیویشن بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، آپ کو ایک بہت سگنیفیکنٹ بچت ہوئی ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر
ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کے اوپر سے ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ کس حد تک کم ہوگی, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس معاہدے کو کس طریقے سے دیکھے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا, کیونکہ آئی ایم ایف کے پیچھے الٹیمیٹلی جو سوچا جاتا ہے وہ یہ سوچا جاتا ہے کہ امریکہ ہے. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. دیکھو ڈار صاحب نے پچھلے ہفتے اعلان کہا کہ ہم انف اب نو ڈو مور جو ہم مزید کچھ بھی نو مور ہو جائے گا اب تو انہوں نے بالکل ریڈ کہتے ہیں نا فلیگ کھڑا کر دیا, ہاتھ ہینڈز اپ کر دیے کہ ہمارے پاس اب کچھ کرنے کو بچا نہیں ہے, جو کچھ کہا ہم نے کیا. آپ نے کہا جی تجارتی خسارہ آپ کم کریں, وہ ہم کر کے سرپلس میں لے. آپ نے کہا جی $3 ارب کی ہمیں گارنٹی دیں, دوست منگا لیں, وہ ہم نے دی. ابھی آپ نے $6 ارب کر دیے, $5 ارب. نہیں, تجارتی خسارہ ابھی سرپلس میں تو نہیں ہے, 0.829 بلین کے قریب ہے, یعنی 829 ملین کے قریب تھا جو اپریل کا ہمارے پاس فگر ہے, تو پلس میں تو نہیں ہے مور اور لیس. نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ 620 ملین. اچھا, آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ٹریڈ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کرنٹ کی بات کر دونوں کو پلس ہو جاتا ہے نا اس میں. ہاں وہ تو صرف یہ 28 مہینے میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اور ہاں میں بالکل ایسے ہی. حکومت نے آئی ایم ایف کو کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم آپ سے مزید مذاکرات آپ نے دینے نہیں دینے, تو ٹھیک ہے ہم اپنے بیک اپ بنا لیں گے, اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہے پابندیاں اس چیز کی ہیں کہ ڈالر ایل سی میں پابندیاں, باقی بارٹر ٹریڈ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لوکل ایل سی میں کوئی پابندی نہیں ہے, اور ہم یہ چیزیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو ہے سی پیک کی بھی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایران مل کے اس خطے میں ایک نیا گیم چینج بنا سکتے ہیں. نہیں, اس وقت پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہیں. تو اب 8 سے 9 بلین ہیں, اس میں سے فیوچر میں ہمیں تقریباً کچھ پیمنٹس کرنی ہیں ٹل جون, تقریباً 5-6 بلین کے لگ بھگ. تو اس سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ اگلے 2 مہینے میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, مئی اور جون میں؟ دیکھو حکومت نے بیک اپ بنا لیا ہے, جو ابھی 30 جون کو جو 3.7 بلین پے کرنے ہیں, اس میں 2.4 تو چائنا کے ہیں, باقی پاکستان نے بندوبست کی. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی پچھلے مہینے حکومت کو پیشکش کی تھی کہ $1 بلین ہم بھی دے سکتے ہیں سواپ ارینجمنٹ کے تحت. تو وہ بھی پالیسی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کا اعلان ہو جائے گا. تو ہم اوورسیز پاکستانی کو, میں نے دبئی اور سعودی کا دورہ کیا ہے اور آن لائن میٹنگیں بھی کی ہیں, تو تمام پاکستانی دینے کو لیے تیار ہے انٹرسٹ فری 2 سال کے لیے لون حکومت کو. $1 ارب ماہانہ اور $24 ارب یہ بنتے ہیں. تو ہم نے یہ بیک اپ اس لیے بنایا, خدا نہ خاصا آئی ایم ایف یا پاکستان پہ کوئی کسی جگہ سے نہیں ملتے تھا, اوورسیز پاکستانیوں سے منت کر کے ان سے لے لیں, بجائے ان کی منتیں بھی کریں, ان کو انٹرسٹ بھی دیں پھر بھی, اور اپنے انٹرسٹ بھی گروی رکھیں, اور پاکستان کو بھی یرغمال بنا دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم تو آپ خود ہی کا کیا خیال ہے, جو 1 بلین ماہانہ کی آپ بات کر رہے ہیں یا 2 بلین کے قریب 24 بلین جو آپ سالانہ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا اگلے سال کا جتنی بھی ہماری ڈیٹس ری پیمنٹ کرنی ہے اس میں یہ واضح کردار ادا کرے گا. ہمیں تو آئی ایم ایف تو کیا, ہمیں کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر امپورٹس بھی بڑھانی پڑیں گی. تو یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ہے نا حکومت بالکل اب جو ہے نا وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا بالکل آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہی ہے. تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کی یقین دہانی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہیں, ہماری یقین دہانی 1998 میں آلریڈی یہ ہم فرض ادا کر چکے ہیں, جب پاکستان پہ اکنامک سیکشن تھی, پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور آئی ایم ایف نے قسط دینے سے بھی انکار کر دیا. ابھی تو انکار نہیں کیا, اب تو لارے لپے لگا رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے $10 ارب اکٹھے کر کے دیے. تو یہ 2 سال میں نے کہا ہے کہ $24 ارب میں, سال میں تو $12 ارب اکٹھے ہوں گے. تو یہ ہم نے ٹھیک ہے بیک اپ بنایا ہوا ہے, جو یہ حکومت اپروو کرے گی تو ہم لینا شروع کر دیں گے اور حکومت کو دینا شروع کر دیں گے. لیکن اس میں سر یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, اگر اس طرح مطلب اس وقت تو بالکل آپ سمجھے نا کہ قومی سلامتی ایک قسم کی ہماری وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے, مطلب دفاعی اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ 12 بلین جو ہے وہ ارینج کر سکیں؟ ہاں بالکل, یہ کیونکہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں, ہمارے اس وقت 12 ملین جو ہے لوگ باہر کام کریں, اور ہمیں تو وہ $300 بھی دیں تو 3.6 بلین بنتے ہیں مہینے کے. اور ابھی آلریڈی جو ہم دے رہے ہیں وہ تقریباً ورکر بزنس ملا کے اور بینکوں کی اور ایکسچینج کمپنیوں کو ملا کے 2.2 بلین اس مہینے بھی آئے ہیں. تو اس کو ہم نے 1 بلین مزید انکریز ہی کرنا ہے, تو کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ انکریز نہ ہو. طلعت صاحب یہ بتائیں کہ جو اس کے علاوہ ہماری جو ہے نا وہ, میں نے ابھی تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس کو جو ریویو کیا ہے
تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ایران کو کوئی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 50 ملین کے لگ بھگ ہے، 50 60 70 ملین کے لگ بھگ اب، اور وہاں سے تقریباً جو ہے نا وہ 500 ملین کے قریب ہمارے پاس پھر بھی امپورٹس ہیں ان کی. تو ہم یہاں سے کیا چیزیں جو ہے وہ جو ہے ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب بائی لیٹرل ٹریڈ ہوگی تو ہی ہمیں بینیفٹ ہوگا نا، ادروائز تو پھر کوئی اتنا بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کے پاس جو سرپلس آئٹم ہیں، ایکسپورٹیبل سرپلس ہیں، اس سے آپ سوچی جا سکتے ہیں. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو ضرورت پڑتی ہے. جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹائر آپ یہاں سے ان کو جلد ٹائر کی ہماری اچھی فیکٹری ہے، یہ باقی اور بھی دوسری اچھی فیکٹریاں آ رہی ہیں، وہ آپ ان کو بیچ سکتے ہیں. اور بھی کافی چیزیں ایسی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. آپ فروٹس بیچ سکتے ہیں، کچھ آپ ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کر سکتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے، اور وہاں سے آپ ٹرانزٹ فی لے سکتے ہیں، یا بائی اینڈ سیل کر کے بارٹر بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں اس وقت میں ذرا موٹر وے سے ریلیٹڈ جی ہم میڈیکل سرجریکل انسٹرومنٹ بھی آپ بیچ سکتے ہیں. ہاں اسپورٹ وہی نا، اس کے علاوہ سروسز میں ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ وہاں پہ جا کے بہت حد تک جو ہے نا وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. نہیں، سر آپ کو آن لائن ہو سکتا ہے سر ساری چیزوں کا، کوئی ایسا. ٹھیک ہو. اچھا سر، تھوڑا سا کرنٹ اکنامیکل سینیریو کے اوپر آ جاتے ہیں. جو ہے اپریل تک کے جو ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو ٹریڈ کے فگر ہیں اس میں 16 بلین کے قریب جو ہے نا وہ کمی واقع ہوئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. تو یہ تو ایک بہت اچھی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ اچیومنٹ ہے جو امپورٹس میں گورنمنٹ نے کرٹیل کی ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے جو ہے وہ جی ڈی پی کے اوپر بھی امپیکٹ آیا، ہمارے پاس انفلیشن بڑھ گیا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری امپورٹ لیڈ اکانومی تھی، امپورٹ کم ہوئی، تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ میں اور دیگر مسائل ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا امپورٹس کو سیکریفائز کرنا ایٹ دس اسٹیج، کیا یہ اچھا اقدام تھا، اور آئندہ جو ہے وہ آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دو چیزوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. میرا خیال ہے میں بیچ اپنے مکتب ہوں اس چیز کا. جی جی. آپ کے پاس آپشنز بڑے لمیٹڈ تھے. آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کر جاتے، اور دوسرا آپشن آپ کے پاس تھا کہ آپ اس کو سروائیو کر جاتے. صحیح ہے. تو سروائیو کرنے کے لیے جب دیکھیں ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر زیادہ بیماری ہوتی ہے، جیسے گینگرین پھیلتا ہے تو پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اور جسم کا اس سے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، پوری باڈی کو بچانے کے لیے، اور پھر اس کی علاج کر کے ان کو پھر ریسٹور چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وقت آپ کے حالات یہ تھے کہ آپ کے پاس جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ تھا جو 2019 میں سائن ہوا تھا، اس میں آپ کے پاس اسپیس تھی ہی نہیں. دیکھیں ایس بی پی کو آپ نے اٹانومی دے دی، آپ نے ایگری کیا تھا 1.5% کا سی پی آئی آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینے دی، آپ نے کہا کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریزرو ریٹس ہوں گے آپ کے. تو یہ سب چیزیں وہ تھیں کہ جو آپ کی معیشت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، پہلے بھی آپ کو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہماری پیرلل اکانومی، انڈر گراؤنڈ اکانومی بہت بڑی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی آپ کے جو ایگریکلچر کے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اور یہ جو آر ٹی او کا بزنس ہے وہ کیش پہ چلتا ہے. آپ کے پروفیشنل جتنے بھی ہیں وہ کیش پہ فیسیں لینا پریفر کر رہے ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تولا صاحب، آپ ان کو تو ٹیکس نیٹ میں تو ہم نے لانا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں، ٹیکس ریٹ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ جی کو تو جی. پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے، اور اس اکانومی کے اندر آپ کا جو اگر ریسیپی بنتی ہے اگر آپ کی معیشت کی، تو وہ لو انٹرسٹ ریٹ پہ ہے، اور آپ کا کیا کہتے ہیں کنٹرول یا مینج پیرٹی پہ. پر اتفاق کی بات یہ کہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے، ہمیں ٹو ان وے میں ہمیں انفلیشن آتا ہے، ہمارا ایک ڈیویلویشن پہ آ جاتا ہے،
दूसरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे आ जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हम जब तक आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको टेपर ऑफ नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट को, और करेंसी को अगर आप रील के हिसाब से मैनेज नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता आपको कुछ ये बायोएंसी जो है ना आएगी। मगर इस वक्त तो आपके पास इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी और उस इमरजेंसी को आपको हकीकत में देखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा इसको हम ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है कौन सर, ये बताएं, ये डॉलर का मैं अब ज़ाहिर है स्पेकुलेट तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे आप माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं कि 12 बिलियन पर एनएम के करीब अरेंज हो जाएगा, पाकिस्तान को रीपेमेंट में भी कोई इतने मसले मसाइल नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद डॉलर इंटर बैंक में 285-86 रुपये का चल रहा है, ओपन मार्केट में 300 रुपये का चल रहा है, तो ये क्या वजह है? मेरे ख्याल में तो इस वक्त अगर हम अपनी जो पोजीशन देखें फाइनेंशियल, उसके हिसाब से 200-210 के लगभग बहुत ज़्यादा अगर हो तो होना चाहिए, तो ये इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इसकी डिफरेंस हमारे अपने इम्पोर्टरों की नाअहली और कमअक्ली और मैं समझता हूँ लालच की वजह से हुए। उन्होंने, आपको पता होगा कुछ 7,000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े थे और अब उसमें से काफ़ी कम हो चुके हैं, तो उन्होंने बगैर एलसी के $4 अरब की ये इम्पोर्ट कर ली थी, जो कि बगैर बताए और बगैर अपने पाकिस्तान को स्टेट बैंक इसके लिए तैयार भी नहीं था। और जब जहाँ पोर्ट पे आ रहे थे हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने उनके ऊपर पेनल्टियाँ लगाई और बोले जी वापस ले जाएं, तो वो उसके बाद जो है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया है, ये पाकिस्तान की इकानमी में समझो छुरा घोंपा है आपने, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने लालच में ये इतनी बड़ा बोझ पाकिस्तान पे डाला। लेकिन उसके बाद मेरी स्टेट बैंक से बात हुई, मैंने कहा जी अब ये पैसे देने तो हमने चाहे आ चुके हैं और हम अब इन्होंने बगैर एलसी की खोले, लेकिन इन्हें अलाउ करें ताकि कुछ पेनल्टियाँ लगाएं ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो। तो फिर हुकूमत ने कहा जी हमारे पास डाले नहीं, आप खुद अरेंजमेंट कर लें बाहर की कंपनियों से, या तो 1 साल का उधार करवा लें या फिर बाहर से आप उनको अपने अरेंजमेंट करके उनकी पेमेंट करें। पाकिस्तान इस काबुल नहीं है कि वो पेमेंट करे, तो वो अब ज़ाहिर है बाहर तो पैसा है नहीं, वो आप ग्रे मार्केट से लेके अपने जो लाइबिलिटी हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। तो वो हवाले का रेट बहुत बढ़ गया है, वहाँ पे 20 रुपये का फ़र्क आ चुका है हमारा और उनका, इस वजह से। और दूसरा जो है क्रेडिट कार्ड पे हर आदमी, जब से हुकूमत ने लग्जरी आइटम पे पाबंदी लगाई है और वो एलसी उनकी ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं, तो पब्लिक बड़े पैमाने में ऑनलाइन अपनी चीज़ें मंगवा रही है, और वो इम्पोर्टर जिनकी एलसियाँ नहीं खुलती वो भी क्रेडिट कार्ड का सहारा ले रहे हैं और ग्रे मार्केट का, तो वो डिमांड बढ़ गई है। अब कल बैंकों ने जो है 299 और 300 रुपये में क्रेडिट कार्ड की बाइंग की है अपने अकाउंट होल्डर के लिए, और उनको बेचे है आगे 300, 500 में, 306 में भी बेचा है। तो ये बेसिकली बैंकों का रोल है जो कि बहुत ज़्यादा वो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ पहले भी उन्होंने कई दफ़ा आपने देखा है पाकिस्तान की जब भी इम्पोर्ट का बिल कोई आयल की पेमेंट आती थी और ये 10-10 रुपये बढ़ा देते थे, और अभी तक इंक्वायरी हुई पड़ी है लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। इनके फॉरेन एक्सचेंज में इनके मुनाफे देखें तो बिलियन में चले गए, बल्कि ट्रिलियन में चले गए। तो हुकूमत को इनको भी काबू करना होगा और जल्द से जल्द जो पैसे पेंडिंग है इम्पोर्टर के, उसका भी कोई ऐसा तरीका कार है। हमने तो उन्हें कहा है कि एक्सचेंज कंपनी को बजाय ग्रे मार्केट से लेने के $1 लाख तक जिसकी एलसी है, वो हमसे डॉलर खरीद के अपनी कंपनी में अकाउंट में ट्रांसफर करे और वहाँ अपने लायबिलिटी खत्म करे, तो इससे भी काफी। अच्छा सर, ये इतना इस वक्त जो है ना वो आईएमएफ की डिमांड के मुताबिक, और वैसे भी जो है वो हमने जो डॉलर का जो रेट है वो मार्केट डिटर्मिन्ड है, 285 का रेट, मतलब कोई कम रेट नहीं है। इसके बावजूद जो है ना वो डॉलर 300 रुपये पे मिल रहा है ओपन मार्केट में, तो ये फ़र्क किस वजह से है और इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो इसी तरह ख़त्म हो सकता है जब तक जिन इम्पोर्टरों के पैसे पेंडिंग है जो उन्हें अपने बाहर के बाइंडर को पे करने हैं, क्योंकि इंटर बैंक में तो है नहीं, तो वो फिर कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने, उनके पास 3 ही सोर्स हैं, या तो वो हवाला मार्केट से ख़रीदें या ब्लैक मार्केट से ख़रीदें। तो वो हवाला और ब्लैक मार्केट दोनों से ख़रीद रहे हैं, उनका रेट ज़्यादा है, उनके रेट को नैरो करते या उनके बराबर चलने के लिए हमें भी अपने क्लाइंट को वही रेट देना पड़ता है। अगर हम कम रेट देते हैं तो वो सारे का सारे कन्वर्ट उधर हो जाएगी, जो इस वक्त एक्सचेंज कंपनी के जरिए माना तकरीबन 700 से 400 से 500 मिलियन डॉलर आ रहे हैं, ये भी आना बंद हो जाएंगे। इस वक्त वर्कर रेमिटेंस जो एक्सचेंज कंपनी के जरिए आ रही है वो भी आना बंद हो जाएगी। तो इसके लिए हमने वही रेट रखा हुआ है जो उनका रेट है उसके करीब करीब है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का रेट जो है बैंक ओपन करते हैं
تو انہوں نے کریڈٹ کارڈ کا ریٹ ہی 300 روپے اور 299 رکھا ہوا ہے. جب تک کریڈٹ کارڈ کا ریٹ کم نہیں ہوگا تو یہ ریٹ کم نہیں ہوگا. اچھا، یہ اوپن مارکیٹ میں یہ ڈالر کی ٹریڈ کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ مطلب ود ان پاکستان تو ڈالر کسی کو بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں تو پاکستانی کرنسی چلتی ہے. تو یہ پاکستان میں جو ہے نا وہ لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے جی یہ اتنے روپے لے کے اوپنلی جو ہے نا وہ کیش میں ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر اوقات دیکھا ہے کہ یہ ہمارے جو فوریکس ڈیلرز ہیں وہ بھی جو ہے نا آفیشلی یا ان آفیشلی انوالو ہوتے ہیں. تو اس کا کس طرح کلا کما کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو اس کے لیے بڑی ہم نے ورکنگ کی ہے اور ایجنسیوں نے بھی بڑی ورکنگ کی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نا یہ جو روپے اور عوائد کا آپ رخ روک نہیں سکتے، یہ اپنا رخ خود تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے ڈیمانڈ کے اوپر. تو وہ اس وقت ہم نے ایل سی پہ پابندی لگائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں ملک صاحب، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ود ان پاکستان جو ہے ڈالر کس کے لیے چاہیے، کیوں چاہیے ڈالر ہمیں، اور وہ بھی کیش میں؟ یعنی یہ میں نے خود بہت پابندیاں لگوائی ہیں حکومت کو، کہہ کے پہلے آپ ہر آدمی ملین نہیں بلین ڈالر لے سکتا تھا، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. ابھی ہم نے اس کو $30,000 کر دی ہے. پہلے $10,000 تک ہر باہر مسافر لے جا سکتا ہے، اس کو ہم نے 5,000 کر دیا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. بہت بہت شکریہ ملک بوستان صاحب اور اشفاق طولہ صاحب. ناظرین، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی، اور میں خود بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان میں آرٹیفیشل امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کو اگر ہم یہ ریسنٹ جو پاک ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا انرجی کے حوالے سے، یا ٹریڈ جو بارڈر کے اوپر ہمارے مختلف اسپاٹس کے اوپر ہوگی، تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو انرجی کی پرائسز ہیں ان کے اوپر بہت امپیکٹ آئے گا. اور جب انرجی کی پرائسز جن میں آپ بجلی لے لیں، آپ گیس لے لیں، تو اس کے اوپر جب کمی آئے گی تو ہماری را مٹیریل کی جو کاسٹ ہے، ہماری فرٹیلائزر کی جو کاسٹ ہے، یا دیگر چیزوں کی کاسٹ ہے، وہ بہت کم ہوں گی. اور اس سے نہ صرف یہ کہ ود ان دی کنٹری ہمارے مہنگائی کم ہوگی، بلکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ہم اس میں بھی کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. یعنی چائنا کو یا بنگلہ دیش یا دوسرے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جو خاص طور پہ ٹیکسٹائل میں ہمیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں، جس طریقے سے ملک صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز تھیں کہ جی فلانی جگہ سے بھی گارنٹی لیں، فلانی جگہ سے بھی گارنٹی لیں، تو بھئی گارنٹی لینی تو ڈائریکٹ ہم نے وہاں سے پیسے بھی پکڑ لیے ہیں، ریزروز بھی ہمارے ہو گئے ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی پیسے آ جائیں گے، تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر خود بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں جو ہے نا ایک ول پاور چاہیے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اگر پولیٹیکل جو سینیریو جو اس وقت بالکل ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور سیکیورٹی کے حالات جیسا میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ بہت اچھے نہیں، اگر وہاں سے بھی ہمیں پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو جائیں، تو میرے خیال میں جو میری اپنی جو رائے ہے اس وقت ڈالر 200-210 سے اوپر کا نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گی، ہمارے امپورٹس میں بھی کمی واقع ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.